बात करते हुए آپ کو ایک پینفل چیز ہوتی ہے کہ آپ کسی شاید جانور کے ساتھ بھی اس طرح سلوک نہ کر رہے ہیں. بہت سارے ٹرانسجینڈرز کے ساتھ تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ اگر کہیں پر شادی میں گئے ہیں, اگر ان کو وہاں پر بلایا ہے کہ وہ وہاں پر جا کے ان کے انٹرٹینمنٹ کا سامان بن سکیں, تو واپس وہ بہت ساری جگہوں سے صحیح حلیے میں بھی واپس نہیں آتے. ان کے وہاں پر بال کاٹ دیے جاتے ہیں یا ان کے اوپر ایسڈ پھینک دیا جاتا ہے, کیونکہ جو کرنے والے ان کو ایسا لگتا ہے کہ ان کے پیچھے کون آئے گا. اور سیکشولی اسالٹ بہت زیادہ ایسے ایونٹس میں ہو رہا ہوتا ہے. ہاں, بہت سارا جگہوں پر ہوتا ہے, اور ان کو یہی لگتا ہے کہ ان کے پیچھے کون آئے گا. پر اب چینج آ رہا ہے. اب ہم اپنی کمیونٹی میں کہتے ہیں کہ آپ چاہے آپ کو چھوٹا سا بھی کوئی مسئلہ ہے نا, آپ اس کیس کو بھی رجسٹرڈ کرائیں. جب تک ہم رجسٹرڈ نہیں کرائیں گے, ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہماری سوسائٹی میں ہمارے اپنے لوگوں کے ساتھ کتنا زیادہ وائلنس ہے, ہراسمنٹ ہے اور اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. اور میں ابھی پچھلے دنوں ایک ریسرچ میں تھی, تو میں نے دیکھا کہ ملتان کے قریب ایک ٹرانسجینڈر کے اوپر کسی نے ایسڈ پھینک دیا. وہ بہت ینگ تھی, بہت خوبصورت تھی, اور اب میں دیکھتی ہوں کہ آج کل ٹک ٹاک بہت عام ہے, اور وہ بیچاری اسی شکل کے ساتھ ٹک ٹاکس بنا رہی ہے. تو دیکھیں کہ وہ آئی ڈونٹ نو کہ اس کے پاس کیا سپورٹ سسٹم ہے. میں نے بہت دفعہ اس سے بات کرنے کی کوشش کی کہ میں پوچھوں کہ اس کو کون لوگ سپورٹ کر رہے ہیں, پر دیکھیں کہ اس کا چہرہ بالکل خراب ہو چکا ہے آسما, اور کتنی خوبصورت تھی وہ. اور وہ آپ چہرے خراب کر سکتے ہیں نا, ہمتیں کیسے توڑیں گے. ہاں, اور یہی بات ہے کہ آپ بال کاٹ سکتے ہیں, آپ تیزاب پھینک سکتے ہیں, آپ ہاتھ پاؤں توڑ سکتے ہیں لوگوں کے, پر آپ جو اندر ہے. میں ہمیشہ نا, ایک دفعہ میرے بھائی نے مجھے بہت مارا, تو میں نے اس کو کہا کہ, اور امی کو بھی کہا میں نے نا سینہ تان کے, میں نے کہا میری بات سنیں, اگر آپ مجھے سولی پہ بھی لٹکا لیں گے نا تو یہ چیز نہیں ختم ہوگی, یہ چیز نہیں چینج ہوگی. کیونکہ یہ ایسا نہیں ہے کہ میں نے اپنے اندر کوئی فٹ کی ہے, کوئی چپ فٹ کی ہے, یہ ایسا نہیں ہے. یہ ایسا ہی ہے, یہ ایسے ہی محبت کی طرح ہے کہ ہو جائے تو ہو جائے, نہیں ہے تو بالکل نہیں ہے. تو یہ جو میری جینڈر آئیڈینٹی ہے نا, یہ میری محبت ہے. میں جو ہوں میں وہ ہوں. ہاں, اور اس کو میں کیسے بدل سکتا ہوں. یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہمیں ایز اے سوسائٹی سوچنے کی ضرورت ہے, کہ جب کسی ماں باپ کے ہاں اولاد ہوتی ہے, وہ بیٹی ہوتی ہے, وہ بیٹا ہوتا ہے, اور ایک تیسری جینڈر بھی اللہ نے ہی بنائی ہے. اگر وہ تیسری جینڈر بھی آ رہی ہے تو یہ کہنا کہ یہ کوئی بد دعا لگ گئی ہے, یا یہ کوئی کرس آ گیا ہے ہمارے ہاں, یا کوئی گناہ کی سزا مل گئی ہے, یا ہماری اولاد کیسے ہو سکتی ہے ایسی. آپ ہی کی اولاد ہے, آپ ہی اور ماں اور باپ نے پیدا کی ہے. پھر آپ ماں باپ جب پہلا قدم اسے ایکسیپٹ کرنے کے لیے نہیں اٹھائیں گے تو سوسائٹی کہاں سے ایکسیپٹ کرے گی. سو سب سے پہلا جو امپورٹنٹ پوائنٹ آتا ہے وہ والدین کے اوپر آتا ہے, کہ خدارا, اینڈ آنیسٹلی میری یہ ریکویسٹ ہے اس پلیٹ فارم کے تھرو, کہ اگر آپ اپنی اولاد کے اندر کوئی ڈفرنس دیکھ رہے ہیں, اینڈ بائی دا وے صرف ٹرانس ویمن ہونے کا ایک اینگل نہیں ہے, بہت سارے لڑکے ایسے پیدا ہوتے ہیں جو کہ, بہت ساری لڑکیاں ایسی پیدا ہوتی ہیں جو کہ ٹرانس مین کی طرف بھی جا رہی ہوتی ہیں. سو یہ دونوں جینڈر کمپلیکسٹیز کے بچے پیدا ہو رہے ہیں دنیا کے اندر, اینڈ یہ کمپلیکسٹیز بن اس لیے رہی ہیں کیونکہ ماں باپ ڈینائل میں ہے. آسما, جب ہم بات کرتے ہیں نا سوسائٹی کی, پیرنٹس کی, تو ہمارے والدین بھی سوچتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. یہ جو ایک انورٹڈ کاما میں لوگ کیا کہیں گے نا, اس کے اوپر میں تو کہتی ہوں ایک مارک ہو جانا چاہیے کہ لوگ جو بھی کہیں باہر میں ڈالو یار, لوگوں نے کیا کہنا ہے, لوگوں نے کیا دیا. میں ابھی تک اپنی امی کو سمجھاتی ہوں کہ آپ کے پورے گھر میں آپ کے کون سے ایسے بچے ہیں جن کے پاسپورٹ پہ امریکہ کا بھی ویزا ہے, ان کے پاسپورٹ پہ یورپ کا بھی ویزا ہے, کیونکہ میں اپنے آپ کو منوانا چاہتی ہوں نا. صرف ویزا نہیں ہے, تم بہت عزت کے ساتھ گئی, اور تم نے پاکستان میں بہت بڑے بڑے میں نے کہا امی بات سنیں, میں نے بولا آپ کو یاد ہے کہ ہمارے گھر میں وہ خواجہ سارا آتا تھا, آپ اس کو کتنی عزت دیتی تھی, اس کو گھر میں بٹھانا, ساتھ اس کو کھانا بھی کھلانا, یہ وہ. تو میں نے بولا اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسی مخلوق موجود ہے تو آپ کو کیا مسئلہ ہے. کامی سوری, میں یہاں پہ تمہاری بات کاٹوں گی, تم کیوں اپنے آپ کو کوئی, یا امی سے بھی کیوں کہتی ہو کہ مخلوق؟ اصل میں ہیومن بینگ, وہ میں مخلوق جو کہتی ہوں نا, میں وہ بہت تنزیہ میں کہتی ہوں. نہیں کہا کرو, میرے خیال سے یہ سٹیٹمنٹ تم خود چینج کرو اپنے. تو بات یہ ہے کہ 80 to 90% ٹرانسجینڈر لوگ جو ہیں, اگر وہ گھر سے الگ بھی رہیں تو اپنے گھر والوں کو فائنینشیل سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. پھر بھی گالیاں کھا رہے ہوتے ہیں. لڑکا چھوڑ کے چلے جائے گا, لڑکی چھوڑ کے چلی جائے گی, پر ٹرانسجینڈر جو ہے نا وہ کبھی بھی اپنے والدین کو نہیں چھوڑیں گے. شاید وہ یہی ہے کہ شاید وہ جو محبت ان کو نہیں ملی ہوتی ارلی ایج میں, یا جتنا ان کو دھتکارا جا رہا ہوتا ہے, تو شاید وہ چیز اس کو ریٹرن میں دینا چاہتے ہیں لوگوں کو. تو ابھی آپ مجھے دیکھیں, میں کوئی اتنی ایج کی طرف نہیں ہوں, پر ابھی بہت سارے جو
यंग बच्चे हैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से मुझे माँ कह के पुकारते हैं, और अक्सर लोग बोलते हैं कि क्यों आपको माँ कहते हैं, तो मैं कहती हूँ कि शायद वो अल्लाह ताला ने मुझे इतनी पावर दी है, इतनी मैं पावर हूँ कि मैं इन लोगों के लिए कुछ कर सकूं। तो ये देखें कि वही चीज है ना कि लोगों को लगता है, और मैं जब आपसे बात करी थी मैंने आपको एक और बात भी की थी कि अक्सर लोग कहते हैं कि आप कैसे ट्रांसजेंडर वुमेन हो सकती हैं, आप तो बच्चा पैदा नहीं कर सकती। तो मैंने हमेशा लोगों को कहती हूँ कि औरत का काम सिर्फ बच्चा पैदा करना नहीं है, औरत दुनिया में बच्चा पैदा करने नहीं आई, औरत दुनिया में बहुत सारे और काम करने आई है। यहाँ जो औरत बच्चा पैदा नहीं करती, क्या वो माँ नहीं हो सकती? तो एक आम औरत में भी तो अल्लाह की तरफ से ये कमी हो सकती है। जी, और जब आप कमियों की बात करते हैं ना, तो अल्लाह ताला अगर कोई कमी छोड़ता है तो बहुत सारी सलाहियतें भी देता है। बिल्कुल सही। और जिन घरों में अगर कोई बच्चा डिफरेंट एबिलिटीज के साथ पैदा होता है, मैं डिसेबल कभी भी किसी को नहीं कहती, स्पेशल, हाँ, और डिफरेंट एबिलिटीज इसलिए कहती हूँ कि वो एबल हैं, वो बहुत कुछ कर सकते हैं। और तो इसी तरह हमारे मामले में भी यही है। मैं कहती हूँ अपने आसपास के लोगों को कि जब अगर कोई बच्चा है, अगर अल्लाह ताला ने उसको अगर बिनाई नहीं दी, हम उसको भी तो एक्सेप्ट करते हैं। तो हमारे मामले में क्यों ऐसा है? तो इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ पर सोसाइटी में हमने खुद नॉर्म्स सेट किए हैं। उन नॉर्म्स को, उन बनाई हुई ही चीजों को हमें तोड़ना है और बताना है। स्टीरियोटाइप्स है नॉर्म से ज्यादा। और जब हम स्टीरियोटाइप की बात करें तो ये तो एक लॉन्ग प्रोसेस है आसमा, ये तो एक इतना लॉन्ग प्रोसेस है कि बस करते जाओ और दिखाते जाओ कि लोगों को कि अब ये है तो ये भी हो सकता है, ऐसा है तो ऐसे भी हो सकता है। और आपने जब ट्रांसजेंडर मैन की बात की, और जब पाकिस्तान का प्रोटेक्शन पॉलिसी एक्ट आ रहा था फेडरल का, तो उसमें यही बात हो रही थी कि हम इस तरह के लोगों को कैसे शामिल कर सकते हैं। तो हुकूमत को हमने और मेरे जितने भी साथी हैं उन्होंने ये बताया कि देखें इस तरह के लोग मौजूद हैं और ये चीज़ें हैं। तो और इतनी अच्छी, इतनी खूबसूरत डेफिनेशन है, जब हम उसको पढ़ें उसमें कहा है कि जेंडर आइडेंटिटी एंड एक्सप्रेशन, कि ये किसी का राइट नहीं। अगर कोई किसी को अगर कल को कोई भी आके कहता है कि वो ट्रांसजेंडर मैन है या वुमन है, तो हम ये नहीं देखेंगे कि उसने कौन से कपड़े पहने हुए हैं, या उसकी दाढ़ी है या नहीं है, या वो खूबसूरत है या नहीं है। अगर एक बंदा कह रहा है, अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम उसको एक्सेप्ट करें। तुम्हारी ही से बात करने के लिए कुछ रिसर्च जब कर रही थी तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये पढ़ के और जान के कि जिन बच्चों में ये डबल आपकी जेंडर आ रही होती है, तो कई जोन्स ऐसी हैं कि बापों ने लोहे और सरिये गरम करके जो बेटे हैं उनकी ब्रेस्ट्स को जला दिया इज्जत की खातिर कि ये तो सब झूठ है। तो जो चीज़ आपकी फिजिकलिटी में ग्रो हो रही है और आपकी बायोलॉजिकली वो चीज़ नज़र आ रही है, उसको इस तरह सप्रेस कर देना। फिर हमारे यहाँ साइकोलॉजिकल, अब एक बच्चा जो इस ट्रॉमा से गुजरा है उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट नहीं है, जो मैं और तुम बात कर रहे थे। तुम क्या पॉइंट ऑफ व्यू इस पे तुम्हारा? इतने लोग प्रोफेशनल नहीं है, उनको नहीं पता कि इस तरह की चीजों के साथ कैसे डील करना है। ठीक है, हम और ऑब्वियसली हमारा अपना हेल्थ का निज़ाम को इतना अच्छा तो है नहीं कि हम कहें कि हमारे यहाँ तो हेल्थ सिस्टम इतना अच्छा है कि वाह वाह हो जाए हमारी पूरी दुनिया में। अगर तो मैं ग्रोइंग एज में हूँ और अगर मैं 17-18 साल की हूँ और मेरे पेरेंट्स मुझे किसी साइकेट्रिस्ट के पास ज़बरदस्ती लेके जा रहे हैं, और वो भी मेरे वालिदैन का ही चूज़ किया हुआ साइकेट्रिस्ट हो, तो साइकेट्रिस्ट तो कभी भी मेरी मदद नहीं करेगा। हम 2020 में बैठे हुए हैं, देखें, और क्या ख्यालात हैं हमारे, वो ही पुराने ख्यालात हैं। हमारे यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि हम चीज़ों को मेन स्ट्रीम करें। हमारे पेरेंट्स को बहुत ज़रूरी है कि वो सीखें, और सीखने का अमल तो किसी भी उम्र में हो सकता है।